الیکشن کمیشن کے خلاف بیان بازی کا کیس، فواد چودھری کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت جاری۔ فواد چودھری کو اسلام آباد کی عدالت میں پیش کرنے لے جایا جا چکا ہے۔ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب آئی جی پنجاب نے عدالت کے روبرو جواب جمع کروایا۔ مجھے عدالتی فیصلے کا واٹس ایپ پر میسج آیا، آئی جی پنجاب نے یہ بتایا۔ مجھے اس وقت پتہ لگا جب انہیں لے جایا جا چکا تھا۔ معزز عدالت کے حکم پر عمل درآمد نہ کرنا افسوسناک ہے۔ وکیل فواد چودھری کا یہ کہنا ہے، میں رحیم یار خان میں تھا جہاں پر سگنل کا بہت پرابلم تھا۔ آئی جی پنجاب نے یہ بیان دیا، میرے ہوتے ہوئے کوئی غیر قانونی اقدامات نہیں ہوں گے۔ میرا ریکارڈ گواہ ہے کہ میں نے ہمیشہ آئین اور قانون کی پاسداری کی ہے۔ آئی جی پنجاب نے یہ واضح کیا، فواد چودھری پنجاب پولیس کی حراست میں نہیں ہے۔ مجھے اگر وقت پر پتہ چل جاتا تو میں فواد چودھری کو ہر صورت عدالت میں پیش کرتا۔ میں عدالت کی توہین سے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا۔ عدالت نے آئی جی پنجاب سے فواد چودھری کے معاملے پر تمام تفصیلات ڈاکومنٹس کی صورت میں طلب کر لی ہیں۔ نبیل لکھوی سے تفصیلات جانیں گے۔ نبیل بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ میں فواد چودھری کی گرفتاری کے خلاف کیس کی سماعت اس وقت جاری ہے۔ جسٹس طارق سلیم شیخ جو ہیں اس وقت ہم کیس کی سماعت کر رہے ہیں، جبکہ آئی جی پنجاب جو ہے وہ کمرہ عدالت میں پیش ہو چکے ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے بتایا کہ فواد چودھری کو اسلام آباد کی عدالت میں پیش کرنے کے لیے لے جایا جا چکا ہے، جبکہ آئی جی پنجاب نے عدالت کے روبرو جواب بھی جمع کروا دیا۔ آئی جی پنجاب نے بتایا کہ مجھے عدالتی فیصلے کا واٹس ایپ پر میسج آیا، مجھے اس وقت پتہ لگا جب انہیں لے جایا جا چکا تھا۔ فواد چودھری کے وکیل نے کہا کہ معزز عدالت کے حکم پر عمل درآمد نہ کرنا افسوسناک ہے، جس کے جواب میں آئی جی پنجاب پولیس نے کہا کہ میں رحیم یار خان تھا جہاں سگنل پرابلم تھی، میرے ہوتے ہوئے کوئی غیر قانونی اقدامات نہیں ہو سکتے۔ آئی جی پنجاب کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ میرا ریکارڈ گواہ ہے کہ میں نے ہمیشہ آئین اور قانون کی پاسداری کی ہے، جبکہ مجھے اگر وقت پر پتہ چلتا تو میں فواد چودھری کو ہر صورت عدالت میں پیش کرتا۔ آئی جی پنجاب کا مزید آج عدالت میں یہ بھی کہنا تھا کہ میں عدالت کی توہین سے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا۔ عدالت نے آئی جی پنجاب سے فواد چودھری کے معاملے پر تمام تفصیلات کے ڈاکومنٹس بھی جو ہے ڈاکومنٹس کی صورت میں طلب کر لی ہیں۔ آئی جی پنجاب پولیس نے بتایا کہ فواد چودھری اسلام آباد پولیس کی تحویل میں، اسلام آباد پولیس کے پاس وزارت داخلہ اور چیف سیکرٹری کے تمام لیٹرز بھی موجود تھے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے بتایا کہ پولیس نے فواد چودھری کے گھر ڈیفنس میں کل شام 6 بجے چھاپا مارا تھا۔ آج صبح 10 بجے کے قریب فواد چودھری کو کینٹ کچہری جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں بھی پیش کیا گیا۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا مزید یہ بھی کہنا تھا اس کے بعد سروسز اسپتال میں میڈیکل کے لیے لے جایا گیا، جبکہ عدالت چوتھی مرتبہ اس کیس کو جو ہے وہ سن رہی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جواد یعقوب کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ غیر قانونی حراست ہے، یہ حالانکہ ایسا نہیں ہوا نہیں ہے، جبکہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ یہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ غیر قانونی حراست ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ حالانکہ فواد چودھری کے خلاف ایف آئی آر بھی جو ہے درج کی گئی ہے۔ آج اس کیس پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ 3 دفعہ سماعت ہوئی۔ پہلے جب جسٹس طارق سلیم شیخ نے سماعت کی تو 1:30 بجے فواد چودھری کو جو پیش کرنے کا حکم دیا گیا، اس کے بعد پھر جو 2 بجے سماعت کا آغاز ہوا، اس کے بعد پھر عدالت کی جانب سے دوبارہ آدھے گھنٹے کے اندر فواد چودھری کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اور اس کے بعد اب جسٹس طارق سلیم شیخ کی جانب سے آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد کو طلب کیا گیا تھا، اور ساتھ ہی فواد چودھری کو بھی 6 بجے پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ ٹھیک ہے نبیل، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بیورو چیف لاہور حنیف قمر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا۔ حنیف قمر صاحب، فواد چودھری کی گرفتاری کا معاملہ، الیکشن کمیشن کو دھمکیاں، نازیبا بیانات، اسلام آباد پولیس کے پاس وزارت داخلہ اور چیف سیکرٹری کے تمام لیٹر موجود ہیں، یہ آئی جی پولیس نے عدالت میں بیان دیا ہے۔ جی، فواد چودھری کی گرفتاری کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اس وقت بھی سماعت ہو رہی ہے۔ وہاں پہ فواد چودھری کے وکلاء نے کہا کہ عدالت کے حکم عدولی کی گئی ہے اور فواد چودھری کو پیش نہیں کیا گیا۔ آج صبح لاہور ہائی کورٹ نے جب اس پہ جسٹس طارق سلیم نے ایکشن لیا تھا تو انہوں نے 1 بجے انہیں پیش کرنے کا کہا تھا، پھر 3 بجے پیش کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن ان کو پیش نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد 6 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا اور آئی جی کو بھی طلب کیا گیا تھا۔ تو آئی جی پنجاب نے عدالت میں پیش ہو کر بتا دیا عدالت کو کہ انہوں نے ان کے پنجاب پولیس کی حراست میں نہیں ہے فواد چودھری، اور وہ اسلام آباد پولیس کے پاس ہے ان کی اطلاعات کے مطابق، اور ان کی جب عدالت کا حکم ملا تو اس وقت انہوں نے آئی جی پنجاب نے رابطہ کر کے ان کے حکم پر عمل درآمد کی کوشش کی، لیکن
موبائل کے سگنل ویک تھے. آئی جی پنجاب جو تھے وہ رحیم یار خان میں تھے اور وہاں سے وہ آئے ہیں. انہوں نے عدالت کو اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ عدالتی حکم کی کسی قسم کی حکم عدولی نہیں کی گئی، بلکہ فواد چودھری ان کی حراست میں ہے ہی نہیں. وہ اسلام آباد پولیس کے پاس ہے اور اسلام آباد پولیس نے ایف آئی آر پہ ان کی گرفتاری کی ہے اور صبح جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہو کر راہداری ریمانڈ لے کر وہ انہیں اسلام آباد لے گئے ہیں. آئی جی پنجاب نے بتایا کہ ان کی اطلاع کے مطابق اب وہ اسلام آباد میں ہیں اور وہاں پہ ان کو عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے. حنیف قمر صاحب، گزشتہ روز جو لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری صاحب کا بیان تھا یا ان کی جو باڈی لینگویج تھی، ان کے جو الفاظ تھے کافی سخت تھے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن ان کے ممبران اور حتیٰ کہ ان کے خاندان تک کو انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو وارن کرتے ہیں. جی، فواد چودھری کے خلاف جو ایف آئی آر بھی درج کی گئی ہے اس میں بھی انہی بیانات کو موضوع بنایا گیا ہے. ان پر الزام وہی ہے اور یہ ایک طرح سے وتیرہ بن گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ وہ اداروں کے خلاف نہ صرف حد تک امیز گفتگو کرتی ہے بلکہ ان کے خلاف اس طرح کی بیان بازی کی جاتی ہے جس سے پبلک میں بھی ایک اشتعال پھیلتا ہے. اور نہ صرف یہ آئینی ادارہ اپنا الیکشن کمیشن بلکہ نگران حکومت کے خلاف بھی انہوں نے اسی طرح کا کہا کہ نگران حکومت کے جو لوگ ہیں محسن نقوی صاحب اور جو ان کے ساتھی ہوں گے وہ ان کو ان کے گھروں تک پہنچا کر دم لیں گے، ان کو قرار واقعی سزا دیں گے. اور یہ اس طرح کی جو آئینی اداروں کے خلاف اور شخصیات کے خلاف اس طرح کی اشتعال انگیزی پھیلانا ایک ذمہ دار سیاستدان کی جانب سے یہ واقعی قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش ہے. اور اس پر جو کچھ بھی ہوا ہے وہ قانون کے مطابق ہی اس پہ ایکشن ہوا ہے. کوئی ایسی ایکسٹرا جوڈیشل تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ فواد چودھری صاحب نے جرم یہ کیا. پوچھا جا رہا ہے کیا جرم ہے، تو کیا یہ جرم نہیں ہے؟ یہی جرم ماضی میں جن لوگوں پہ لگتا رہا ان کو آپ نے گرفتاریاں بھی کی، ان کو سزائیں بھی ہوئیں، ان کی تاحیات نااہلیاں بھی ہوئیں، کسی کو 5 سال کے لیے سیاست سے آؤٹ کیا گیا. تو ان کا کیا قصور تھا؟ انہوں نے بھی تو عدالتوں کے خلاف یا دوسرے جو آئینی ادارے تھے ان پہ بات کی تھی نا. تو اب اگر اسی قانون کا اطلاق اگر فواد چودھری صاحب پر ہو رہا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. مسلم لیگ نون کے کتنے سیاستدان جو توہین عدالت کے الزام میں جن کو سزائیں ہوئی، جو سیاست سے بین ہوئے، وہ نہال ہاشمی ہوں، وہ دانیال عزیز ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، یہ سارے لوگ جو تھے ان کا کیا جرم تھا؟ ان کا بھی تو یہی جرم تھا کہ انہوں نے پاکستان کے آئینی جو ادارے ہیں ان کے خلاف نازیبا گفتگو کی تھی. تو اب الیکشن کمیشن جس کو آئینی تحفظ حاصل ہے، آپ مسلسل اس کو کنڈیم کر رہے ہیں، اس کی تذلیل کر رہے ہیں، اس کو باعث کہہ رہے ہیں اور اس کا جو آئینی کا کام ہے، جو آئینی کردار ہے اس کو ادا نہیں کرنے دے رہے ہیں. جو اور آئینی پروسیس کے نتیجے میں اگر نگران حکومت وجود میں آئی ہے تو آپ اس کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں. تو پھر قانون تو اپنا راستہ نکالے گا، قانون کے مطابق تو پھر ایکشن ہوگا. اچھا حنیف قمر صاحب، درست بات، قانون کے مطابق ایکشن ہوگا. عمران خان صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو خطاب کیا ویڈیو لنک کے ذریعے، اس میں انہوں نے بھی اس پر بات کی. انہوں نے کہا کہ فواد چودھری کو بے گناہ گرفتار کر لیا گیا، فواد چودھری کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بالکل ویسی زیادتی جیسی سینیٹر اعظم سواتی کے ساتھ ہو رہی تھی. اور پھر انہوں نے اس جانب اشارہ کر دیا کہ 3 شوٹر تھے اور اس واقعے کو ٹھیک سے تحقیقات نہیں کی گئی. تو پرویز الہی صاحب تو خود وزیر اعلیٰ تھے، اگر ٹھیک سے تحقیقات نہیں کی گئی تو کس کی ذمہ داری ہے؟ جو پنجاب کے وزیر داخلہ ہیں وہ بھی ان کے اپنے، وزیر اعلیٰ بھی ان کے اپنے تھے، اور پھر جہاں واقعہ ہوا وہ بھی پنجاب کی حدود تھا. عمران خان صاحب کا اصل میں ایشو یہ ہے کہ وہ جو بھی ان کی طبع نازک کے خلاف جو بھی اقدام ہو اس کا ذمہ دار کوئی دوسرا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ ان کے اپنے ایکشن کے نتیجے میں بھی ہوا. وہ وزیر اعظم بھی تھے تو اس کا ذمہ دار بھی وہ کسی دوسرے کو قرار دے رہے تھے. وہ اپوزیشن میں تھے، اس کا ذمہ دار بھی کوئی دوسرا ہے. وہ حکومت سے نکلے ہیں، اس کا ذمہ دار بھی کوئی دوسرا ہے. اب جو پنجاب حکومت نے ایک JIT بنائی تھی، اب JIT چودھری پرویز الہی کی حکومت نے بنائی تھی اور چودھری پرویز الہی PTI کے عمران خان صاحب کے چہیتے وزیر اعلیٰ تھے پنجاب میں. اب اسی JIT کے ارکان جو ہیں وہ اختلاف کر رہے ہیں JIT کے سربراہ سے. تو اس میں قصور کس کا ہے؟ اس میں کون ذمہ دار ہے؟ اب آپ نے ایک بنائی ہے انویسٹیگیشن ٹیم، اس کے 4 ارکان ہیں.
जो उसका ठीक है, सरबराह। बहुत शुक्रिया हनीफ कमर साहब, ब्यूरो चीफ लाहौर। और नबील नकवी हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे थे फवाद चौधरी का लाहौर से F8 कचहरी इस्लामाबाद इस वक्त पहुंचा दिया गया है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी लाहौर से हुई है और इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी के FIR कटवाने पर यह गिरफ्तारी अमल में आई है।